دوستوں شروع کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جیتے رہو میرے بچے، کتنا بڑا ہو گیا ہے، ہماری تو یاد ہی نہیں آتی تمہیں۔ پھر امی، سمینہ پھپھو، عالیہ باجی اور ساتھ کھڑی عورتیں اس بات پر ہنستی۔ پھر میں بولا، یاد آئی ہے پھپھو، ابھی تو آیا ہوں۔ اس بات پر ایک بار پھر سب ہنستی۔ پھر پیچھے سے آواز آئی، پھوپھا مشتاق کی، اب ساری باتیں تمہیں یہیں دروازے پر ہی کھڑے ہو کر کرنی ہے، چلو اب اندر آؤ۔ پھر ہم اپنا سامان لے کر اندر چل دیے۔ اشفاق بھائی نے ہمارا سامان بیٹھک میں رکھوا دیا۔ سمینہ پھپھو کا گھر دیکھ کر میں تھوڑا حیران تھا۔ گھر کافی اچھا بنا ہوا تھا اور لگ رہا تھا کہ رنگ روگن بھی اس پر کچھ عرصہ پہلے ہی ہوا ہے۔ چھت کی دیوار پر بس رنگ پڑنا تھا۔ نیچے میں نے گئے تو تقریباً 5 کمرے تھے اور چھت بھی تھی جس سے اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ پھر پھپھو نے ہم سب کو جا کر کمرے میں بٹھایا اور امی سے بولی، باجی آپ لوگ نہا دھو لو، ناشتہ تیار ہے، اور تم لوگوں نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ امی، باجی گاڑی لیٹ ہو گئی تھی، ہم کیا کرتے پھر ہم نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور پھر پھپھو نے کہا، تم لوگ تھک گئے ہوں گے، آرام کر لو۔ پھر مجھے تو اشفاق بیٹھک میں لے گیا جہاں 4 پائیاں اور صوفے رکھے ہوئے تھے۔ بیٹھک بالکل خالی تھی۔ اشفاق بھائی بولے، تم آرام کر لو، میں چلتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کدھر چلے؟ اشفاق، کھیتوں میں، تم کو بھی لے جاؤں گا بعد میں، ابھی تم آرام کرو۔ دوپہر میں لیٹتے ہی سو گیا اور جب آنکھ کھلی تو امی مجھے جگانے آئی تھی کہ اٹھ جاؤ اور ہاتھ منہ دھو لو، باہر آ جاؤ، چائے پی لو۔ میں باہر نکلا، منہ ہاتھ دھویا اور برآمدے میں پیچھے چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ امی اور پھپھو وغیرہ باتوں میں مشغول تھی۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کون میری کزن ہے کون نہیں۔ اتنے میں باہر سے لڑکا آیا جو غالباً پھپھو کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ اشتیاق کے ہاتھ میں کرکٹ کی کٹ تھی اور وہ سامنے اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ پھر وہ امی وغیرہ سے ملا اور پیچھے مڑا تو اس کی نظر مجھ پر اور میری نظر اس پر پڑی۔ میں اس سے ملنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ آگے بڑھا اور گلے لگ کر ملا، پھر اندر چلا گیا۔ اشتیاق کے انداز سے لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا کافی روکھے مزاج کا ہے۔ پھر ایک لڑکی نے مجھے چائے لا کر دی۔ غالباً یہ تو کزن تھی میری، یعنی پھپھو کی بیٹی، یا پھر اشتیاق کی بیوی ہوگی، اس بارے میں بعد میں پتہ چلا۔ خیر میں پھر بیٹھک میں آ کر دوبارہ لیٹ گیا اور موبائل استعمال کرنے لگا، اور بیٹھک میں ٹی وی بھی رکھا تھا لیکن کیبل نہیں تھی، صرف پی ٹی وی آ رہا تھا، وہ دیکھنے لگا۔ اتنے میں رات ہو گئی تو سب باہر کھانا کھانے کے لیے جمع ہو گئے۔ پھوپھا مشتاق، پھپھو سمینہ، بھائی اشتیاق اور لڑکیاں سب دسترخوان پر تھی۔ سب کھانا لانے لگے۔ میں چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا اور کھاتے کھاتے سب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کھا کر میں اٹھ گیا اور ہاتھ منہ دھونے لگا۔ پھر اشتیاق بھائی میرے پاس آ کے بولے، جبین تم کہاں سو گئے؟ میں، اشتیاق بھائی، جہاں سب سوئیں گے وہیں۔ اشتیاق بھائی، ہم سب تو سین برآمدے میں سوتے ہیں گرمیوں میں، اور اگر لوگ زیادہ ہو تو چھت پر بڑے مزے کی نیند آتی ہے، یہ جہاں چاہے سو جانا۔ دوپہر سب کے بسترے لگا دیے گئے ہیں اور میرا فیصلہ ہوا کہ میں چھت پر سوؤں گا۔ امی، باجی، عالیہ، ان کے بچے اور باقی لڑکیاں، پھوپھا مشتاق وغیرہ تو نیچے برآمدے میں لیٹے تھے۔ اوپر میرے ساتھ 3 چارپائیاں لگی ہوئی تھیں جو کہ میں نہیں پتا تھا کہ کس کس کی ہے اور یہاں کون کون سوئے گا۔ تھوڑی دیر بعد اشتیاق اوپر آیا اور اس نے ایک نظر مجھے غور سے دیکھا اور کچھ بولے بغیر دوسری طرف منہ کر کے چارپائی پر لیٹ گیا۔ باقی 2 چارپائیاں خالی رہ گئی۔ چھت کافی بڑی تھی اور بیچ میں پارٹیشن ٹائپ بھی تھا جس سے پھلانگ کر دوسری طرف بھی جا سکتے تھے۔ چھت پر ایک کمرہ بھی نہیں ہوا تھا۔ چھت پر بڑی مزے کی ہوا چل رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی کافی دیر سو چکا تھا، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر بھی میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ گہرا سناٹا تھا، صرف میڈکوں کے ٹر ٹر کی اور باہر کھیتوں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری آنکھ لگ چکی تھی دوبارہ سے، لیکن پھر پیشاب کی حاجت سے میری آنکھ کھل گئی۔ اب اوپر چھت پر تو باتھ روم تھا نہیں، اسے نیچے ہی جانا پڑا تھا۔ میں اٹھا، تھوڑی آنکھیں مسلی، اپنے دائیں بائیں تینوں چارپائیوں پر دیکھا تو تینوں چارپائیاں خالی تھیں۔ میں چارپائی سے اترا اور نیچے جانے لگا تو چھت والے کمرے میں سے مجھے کچھ سسراہٹ کی آوازیں آئیں۔ دروازہ لکڑی کا تھا اور بیچ میں سے اس کا لاک تھا، ایک کھلا تھا دوسرا بند تھا۔ میں نے تجسس سے اپنے کان دروازے پر لگائے تو مجھے آواز آئی، کرنے آ ٹھہرتے جا۔ یہ آواز سن کر میں کام سا گیا اور سمجھ گیا کہ اندر کیا کاروائی ہو رہی ہے۔
ایک آواز تو لازماً مجھے پھوپھو کی لگ رہی تھی، لیکن مرد کون تھا یہ معلوم نہیں چل رہا تھا۔ میں نے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہا، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں دروازے کے پاس کان لگا کر سنتا رہا۔ یہ 2 منٹ تو کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد میں سمجھ گیا کہ اب کام ختم ہے ان کا۔ میں نیچے ہاتھ روم جانے کے لیے دوبارہ سے آ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں کمرے کی طرف منہ کر کے چارپائی پر لیٹ گیا تاکہ جیسے ہی وہ لوگ نکلیں ان کو دیکھ سکوں۔ میرے اندر کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ اندر کون کون ہے۔ ایک تو لازمین پھوپھو کی تقریباً 3 سے 4 منٹ بعد دروازہ کھلا اور پھوپھو مجھے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے آدھی آنکھیں کھولی ہوئی تھی، میں تیری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھوپھو سیڑھیوں سے اتر کر نیچے چلی گئی۔ اس کے تقریباً آدھے منٹ بعد مجھے پھوپھو کا چھوٹا بیٹا اشتیاق کمرے سے نکلتا ہوا نظر آیا، جو حلیہ درست کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اشتیاق کو دیکھ کر میں کانپ سا گیا اور سخت میں آ گیا۔ میں نے آدھی آنکھ کھولی ہوئی تھی اور اشتیاق کو دیکھ رہا تھا۔ اشتیاق چلتے ہوئے آ کر اپنی چارپائی سے چپ چاپ کر کے لیٹ گیا۔ اوپر اندھیرا تھا، ہلکی چاند کی روشنی تھی بس۔ میرے دماغ میں اس دن کا منظر گونجنے لگا جب میں نے امی اور فہد بھائی کو پکڑا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا اور بردہ حیرت سے سوچنے لگا کہ پھوپھو اپنے ہی سگے بیٹے سے اور اشتیاق اپنی سگی ماں سے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد میں چپکے سے اٹھا اور پیشاب کرنے کے لیے نیچے جانے لگا۔ میں نے اشتیاق کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ گیا تو دیکھا لیٹرین باتھ روم کی لائٹ جلی ہوئی تھی اور اندر سے پانی کی آوازیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو پھوپھو نمودار ہوئی اور ایک دم سے مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر بولی، کی ہویا رافع پتر؟ میں وہ پھوپھو باتھ روم جانا تھا۔ پھوپھو، اچھا ہوا۔ لیٹرین تو میں باتھ روم میں جا بیٹھ گیا اور پھوپھو کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھوپھو اتنی حرافت عورت نکلیں گی میں نے سوچا نہ تھا۔ خیر میں جلدی جلدی اٹھا اور باہر بیسن سے ہاتھ دھوئے، پھر چھت پر چلا گیا۔ میری آنکھوں سے نیند چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں چھت پر دوسری جانب ٹہلتے لگا، آس پاس کے گھروں کو دیکھنے لگا۔ سب طرف گپ اندھیرا تھا، چھت سے کھیت صاف نظر آتے تھے۔ میں پھوپھو کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ سب کب سے چل رہا ہوگا۔ آخری اشتیاق اور مجھ میں غالباً 2 سال کا فرق تھا۔ میں سوچنے لگا اگر پھوپھو اشتیاق سے تو اپنے بڑے بیٹے اشفاق سے بھی۔ یقیناً ابھی یہاں آئے ایک دن پورا نہیں گزرا تھا کہ پہلے دن ہی یہ گندا کھیل دیکھنے کو ملا۔ مجھے اپنے اس خاندان پر سخت حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ آخر وہاں فہد بھائی امی کے ساتھ، یہاں پھوپھو اپنے ہی سگے بیٹے کے ساتھ۔ پھر لوگ گندا خاندان نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جب تک یہاں سے جاؤں گا ساری حقیقت پتہ چلا کر رہوں گا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کب سے ہو رہا ہے؟ ڈرتا تو ویسے بھی میں کسی سے نہیں تھا۔ جو برائی دیکھتا تھا اسے منہ پر ہی بول دیا کرتا تھا، چاہے سامنے والے کو اچھا لگے یا برا۔ اگلے دن میری صبح صبح آنکھ کھل گئی۔ اس پاس نظر دوڑتے تو کوئی نہیں تھا۔ میں سیڑھیوں سے نیچے جانے لگا تو عالیہ باجی آنکھ آئی اور مسکراتے ہوئے بولی، اٹھ گئے مسٹر؟ یہ پنجاب ہے، یہاں ناشتہ صبح 5 بجے ہو کر آتا ہے۔ پھر یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گئی۔ میں نیچے گیا تو نیچے چہل پہل تھی۔ کچن میں ساری لڑکیاں عورتیں ناشتہ بنانے میں مشغول تھیں۔ دوستو آپ تو جانتے ہیں دیہاتوں میں چولہے وغیرہ لکڑی کے ہوتے ہیں اور گوبر وغیرہ جلا کر آگ جلائی جاتی ہے۔ میں اپنا تولیہ لے کر باتھ روم میں گھسا اور نہانے لگ گیا۔ نہا دھو کر میں باہر نکلا تو امی، پھوپھو وغیرہ سب مسکرا کر مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ دوستو مزید دیکھیں قسط نمبر 12 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔